ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عام طور پہ میلاد النبی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور رہے، میلاد النبی کوئی اسلامی عید نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کوئی خوشی منانے یا عید منانے کا تصور نہیں ہے۔ اگرچہ باہر کی دنیا اس کو مسلمانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسلمانوں کی عید شمار کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے کہ میلاد النبی ہماری کوئی عید اور ہمارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ پہلے تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا 12 ربیع الاول کو ہے، یہ خود مختلف فی ہے۔ باضابطہ 12 ربیع الاول کو ہونا صرف مشہور ہے، ورنہ مورخین کے نزدیک جو صحیح ترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، 12 کو نہیں ہوئی۔ 12 معروف ہے لیکن پیدائش 8 کو ہوئی۔ تو جس وقت اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے وہ ہمارے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام بنایا گیا اللہ کے نبی کی تشریف آوری کے لیے۔ اللہ کے نبی کو آنا ہے، اس لیے یہ پورا نظام بنایا گیا، آسمان و زمین کو سجائے گئے، ستارے اور یہ پوری دنیا کی جو زینت ہے اللہ کے نبی کی خاطر ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کا آنا، پھر اس کے بعد گمراہیوں کا خاتمہ ہونا اور دنیا سے اندھیروں کا ختم ہو جانا، ہدایت کے راستے کھلنا، ہدایت کا عام ہونا، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی چیز ہے۔ لیکن وہ اس وقت ہے جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے۔ ہر سال وہ دن پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے۔ ہم تعدد میلاد نہیں مانتے، یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش ہر سال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش صرف ایک ہی سال ہوئی ہے، ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے۔ لہذا جس دن پیدا ہوئے اس دن تو آسمان و زمین بھی خوش تھے، چاند سورج بھی خوش ہو رہے تھے، سب کو خوشی تھی۔ لیکن اس کے بعد کے جتنے اور سال آتے جا رہے ہیں، ان ایام میں نہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہے اور نہ کوئی خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جتنے خیر القرون کے ادوار گزرے ہیں، کسی میں بھی میلاد النبی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی، کوئی خوشی منائی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہے اور خوشی منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو یاد رکھنے کی چیز ہے اور یہ عام طور پر معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی بعض خواتین میں اور دین کے علم سے دوری رکھنے والوں میں یہ خیالات اب بھی ہے کہ میلاد النبی کے لیے روزہ رکھنا یا میلاد النبی کے رات میں جاگنا، عبادت کرنا یا کچھ خاص قسم کی دعائیں کرنا اس طور کے رسم و رواج عام ہے، اگرچہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ لوگوں میں یہ نظریہ ہے کہ میلاد النبی ہے تو کچھ روزہ تو ہے یا کم از کم دعا ہے یا تھوڑی دیر جاگ کر عبادت کرنا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک یہ صاف بات اور پیغام پہنچا دے کہ ہماری شریعت میں میلاد النبی سے متعلق کوئی بھی پیغام نہیں ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ رات کا جاگنا ہے، نہ دعا ہے، کوئی بھی عبادت میلاد النبی سے متعلق مشہور اور معروف نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش صرف ایک ہی مرتبہ ہے، 2023 میں نبی کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ نبی کی پیدائش 570 یا 71 کی ہے، 2023 کی پیدائش نبی کی نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جو مناتے ہیں وہ بدعت ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ کل جو کام ہے، جو ونائک نمجنم ہے، اس سلسلے میں مسلمانوں کو ذرا بیدار اور ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارے جو نوجوان یا ہمارے جو بچے کھیل کے طور پر اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کو کلی طور پر اس سے بچایا جائے، اور بچانے کے لیے جو تدبیر اختیار کرنی پڑے تھوڑی سی نرمی کے ساتھ کام لیتے ہوئے ان کو اس گناہ والے عمل سے بچانا ہے۔ باضابطہ ہمارے یہاں چونکہ علم نہیں ہے، اس لیے ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو بہت بڑی چیز نظر ہی نہیں آتی، غیروں کے پاس جا کر شرکت کرنا
ورنہ دوسری ریاستوں میں بعض علماء کے فتاویٰ چھپ رہے ہیں، اخبار میں آ رہے ہیں کہ جو بندہ گیا ہے وہ اپنا نکاح بھی ایمان بھی تجدید کر لے اور نکاح بھی نئے سے پھر نکاح سے رہنا پڑھا لے، اس لیے جانے کے بعد کافر بن گیا، مرتد ہو گیا، لہٰذا وہ مسلمان نہیں رہا، ایمان بھی دوبارہ، ایمان کا کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور نکاح بھی چونکہ ٹوٹ گیا ہے نکاح بھی اثر نو وہ کرے۔ چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، خدا کا تعلق نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ چیزیں بہت چھوٹی ہے، بہت سی معمولی ہے، ہم معمولی جان کر رہے ہیں، ورنہ یہ کوئی چیز معمولی چیز نہیں ہے۔ مسلمان نہیں بچتا ہے، اس لیے بہت اس کی طرف توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں کہا جائے گا، یہ بہانہ نہیں چلنے والا ہے کہ ہم دوستی کے خاطر گئے یا فلاں ہیں، یا آج کے زمانے میں یہ چلتا ہے، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ اللہ کو اب بہت زیادہ غصہ دلاتا ہے۔